اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نوجوان اور ہمارے پردہ نشین خواتین اسلام، ہماری ماں اور بہنیں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی سورہ پڑھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا، ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور فقیروں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، الذین هم یراءون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ اس صورت کی فضیلت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ ارأیت الذی پڑھا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا جبکہ وہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہو۔ ان 7 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے؟ نمبر 2، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ نمبر 3، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ نمبر 4، بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ نمبر 5، دکھاوے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ 6 باتیں ہوئی۔ پچھلی صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے قریش مکہ کو بھوک کے عالم میں کھلایا اور انہیں اس رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا جس رب نے انہیں کھلایا، اسی کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو کھلانا یہ حق ہے۔ جو اس حق کا انکار کرتے ہوئے مساکین کو نہیں کھلائے گا وہ گنہگار ہوگا، اور گنہگار کا انجام آخرت میں برا ہونے والا ہے۔ اسی حقیقت کو اس صورت میں بھی بیان کیا گیا، اسی حقیقت کو اس صورت میں بھی بیان فرمایا گیا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو کوئی اس رب کی عبادت سے جبکہ اس نے اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے منہ موڑے گا، اس کا بھی قیامت کے دن خسارہ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کا، جزا و سزا کا انکار کرتا ہے؟ یہ کتنی تعجب کی بات ہے، جس رب نے انہیں پیدا کیا، بھوک کے عالم میں کھانا دیا، خوف کے ماحول میں امن دیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے ان کے اعمال کا حساب لے؟ پھر اس شخص کی حماقت تو دیکھو، یہ یتیموں کو جھڑکتا اور دھکے دیتا ہے،
جب وہ ان کے پاس اس مال سے کچھ حصہ مانگنے کے لیے آتا ہے، جب ان کے پاس کچھ نہیں تو پھر دینے میں بخل کیوں؟ کیا ان کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ روزی کو اللہ کی منشا و رضا کے بغیر حاصل کر پائے؟ نہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں یتیموں اور مسکینوں کو اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینے سے انکار کرتے ہیں؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ نہ خود یہ کسی محتاج و غریب کو دیتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو دینے کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ یہ لوگ دینے والے کو روکتے اور ٹوکتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 34 میں بھی فرمایا گیا کہ وہ مساکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 17-18 میں بھی فرمایا گیا کہ کلا بل تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم لوگ ایسے ہو کہ غریبوں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یقیناً اس کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔